الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا يا قتادة يضيء لك أمامك عشرا وخلفك عشرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. سورہ مائدہ کی ایک آیت کریمہ اور ایک جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تلاوت کیا ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احسانات کیے ہیں اور جو آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، جو ملکہ عطا کیا ہے، جو اوصاف اور خوبیاں دی ہیں، ان کا تذکرہ ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی ہیں، خصوصاً وہ نعمت کہ جب ایک قوم اور ایک جماعت تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا. تمہاری طرف وہ جو اپنا غلط نظریہ کر چکے تھے اس میں کامیاب نہیں ہوئے. واتقوا اللہ، ان نعمتوں کی قدردانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اوامر کو بجا لاؤ، نواہی سے بچو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اور ایمان والوں کا مقام یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ پر کامل بھروسہ کریں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے. حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا، اپنی طرف سے لاٹھی دے کر، خذ ھذا یا قتادہ یضیء لک امامک عشرا وخلفک عشرا. اے قتادہ، یہ لاٹھی لے لو اور یہ لاٹھی 10 گز آپ کے سامنے اور 10 گز آپ کے پیچھے روشنی دے گی. یہ اپنے پاس رکھنا. چنانچہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لاٹھی آپ کی وصول کر لی.
جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ مائدہ کی، یہ ایک خاص موقع کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ عمرو بن امیہ الضمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ایک جہادی سفر سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں ان کو دو کافر ملے جو قبیلہ بنو کلاب میں سے تھے، اور یہ قبیلہ بنو کلاب وہ ہے حجاز کا قبیلہ کہ سب سے زیادہ جس کے پاس بکریاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ ساتھیوں کو کسی چیز کے ثواب کے متعلق سمجھانا چاہتے تو فرمایا کرتے تھے قبیلہ بنو کلاب کی بکریوں سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ قبیلہ بنو کلاب کے دو شخص عمرو بن امیہ الضمیری کو راستے میں ملے۔ یہ صحابی رسول جہادی سفر سے واپس آ رہے تھے۔ بنو کلاب کے یہ شخص کافر تھے۔ عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ جنگ بندی کا قبیلہ بنو کلاب کے ساتھ بھی ہے۔ بہرحال عمرو بن امیہ نے ان سے قتال کیا اور وہ قبیلہ بنو کلاب کے شخص قتل ہو گئے۔ جب یہ صحابی رسول عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں پہنچے تو قبیلہ بنو کلاب کے شخص بھی پہنچ گئے شکایت لگانے کے لیے کہ حضرت ہمارا آپ کے ساتھ جنگ بندی کا عہد تھا اور آپ کے صحابی نے ہمارے دو بندوں کو قتل کر دیا ہے۔ آپ نے ان کو بلایا، وجہ پوچھی تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں چونکہ ایک جہادی سفر سے آ رہا تھا اور جہاد ہی میرا مشن تھا، میں نے ان کو جب للکارا تو یہ میرے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کو چاہیے تھا کہ مجھے بتاتے کہ ہم قبیلہ بنو کلاب کے ہیں، ہمارا جناب کے ساتھ عہد ہے جنگ بندی کا، تو میں ان کو نہ مارتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ قتل خطا ہو گیا ہے، لہٰذا ہم آپ کو ان دونوں بندوں کی دیت دیں گے۔ وہ راضی ہو گئے، لیکن دیت دو بندوں کی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ 100 اونٹ ایک بندے کی دیت ہے، مختلف عمر میں، بنت مخاض، بنت لبون، جزع، حقہ، مختلف تعداد اور گنتی میں 100 اونٹ ایک مقتول کی دیت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ قبیلہ بنو نذیر کے ساتھ ہمارا معاہدہ چلا رہا ہے کہ ان پر کوئی مشکل آئی تو ہم ساتھ دیں گے، ہمارے اوپر کوئی مشکل آئے گی تو وہ ساتھ دیں گے، یہی معاہدہ ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ساتھ لیا اور قبیلہ بنو نذیر کے پاس آپ پہنچ گئے۔ یہ یہودیوں کا قبیلہ ہے، مدینہ میں آباد تھا۔ آپ کے ساتھ مدینہ میں رہنے کے متعلق معاہدہ کیا تھا کہ جو مشکل آئے گی سب پر آئے گی، سب شریک ہو کر اس مشکل کا مقابلہ کریں گے، ایک دوسرے کا تعاون کریں گے۔ آپ اسی معاہدے کے تحت قبیلہ بنو نذیر کے پاس گئے اور انہوں نے بہت استقبال کیا، خوش آمدید کہا، آپ کو ایک جگہ نشست بنا کر دی اور عرض کیا کہ آپ یہاں بیٹھیں، ہم آپ کی جو ڈیمانڈ ہے، مطالبہ ہے، اس کے متعلق مشورہ کر کے پھر آپ کو آ کر بتاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بما اپنے احباب کے قبیلہ بنو نذیر کے قلعے کی دیوار کے سائے کے ساتھ تشریف فرما ہوئے، جہاں انہوں نے کہا کہ اسی دوران جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آپ کا ہاتھ پکڑا
کہ چلو چلتے ہیں یہاں سے، اور یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے ابھی خطبے میں تلاوت کی ہے کہ یہ آپ کے بارے میں کچھ غلط نظریہ رکھتے ہیں، بس یہاں سے آپ تشریف لے جائیں۔ انہوں نے آپس میں جا کر یہ مشورہ کیا تھا کہ کوئی بڑی سی چٹان قلعے کی دیوار کے اوپر لے جاتے ہیں اور پھر اس چٹان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر والعیاذ باللہ پھینکتے ہیں، جس سے آپ شہید ہو جائیں گے، قتل ہو جائیں گے اور یہ نظام ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دے دی۔ پھر یہی وجہ ہے کہ قبیلہ بنو نذیر کو یہاں سے جلا وطن ہونا پڑا۔ دشمنوں کو اپنے نقض عہد بھول جاتے ہیں۔ جب مسلمان اپنی کوئی دفاعی ترتیب کرتے ہیں تو پھر دشمن مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ جب ایک نقض عہد تھا ایک شہر میں رہنے کا، آپ تشریف لے گئے، وہ یہ کہتے کہ حضرت حالات کمزور ہیں، ہم اتنا نہیں کر سکتے، یہ تھوڑا کر سکتے ہیں۔ اس نقض عہد میں قریب بلا کر مشورہ کر کے استقبال کر کے گویا کہ آپ کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور یہ اس قتل کے مشورے میں قبیلہ بنو نذیر مشرکین مکہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، ان نعمتوں کو یاد کر کے شکر بجا لاؤ۔ جبکہ ایک قوم تمہارے بارے میں یہ نظریہ کر چکی تھی، ہم نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا، وہ آپ لوگوں کا کچھ نہ کر سکے۔ بس اس نعمت کی قدردانی یہ ہے، اس نعمت پر شکر گزاری یہ ہے، واتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو۔ انسان کو اللہ عزت کی نعمت دے، دولت کی نعمت دے، صحت کی نعمت دے، سکون کی نعمت دے، رزق کی نعمت دے، تو اس نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق خرچ کیا جائے۔ یہ ہے نعمت کی شکر گزاری۔ نعمت کی شکر گزاری جیسے کہ ظاہری جملوں کے ساتھ ہے، ایسی اعضاء و جوارح کے ساتھ بھی نعمت کی قدردانی اور نعمت کی شکر گزاری ہوتی ہے۔ یعنی انسان کی زبان بھی اپنے محسن کی قدردان ہو، اور انسان کے اعضاء و جوارح دل و دماغ کی سوچ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے تابع ہو، یہ نعمت کی قدردانی ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ کامل اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، اپنے تمام نظام کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ تو یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ جو آپ کے سامنے حدیث رسول تلاوت کی، اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ حضرت میمون بن زید بن ابی عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اور آپ کے زمانے میں نظر میں کمی ہو گئی، جیسے نظر چلی جاتی ہے اور دھندلا دھندلا نظر آتا ہے، موتیا آ گیا۔ تو اس زمانے میں تو یوں علاج نہیں تھے، تو حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ حضرت مجھے مشکل ہوتی ہے چلنے میں۔ تو آپ نے میمون بن زید بن ابی عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لاٹھی دی کہ آپ اپنے پاس رکھا کریں، جب آپ کو کم نظر آئے گا تو یہ لاٹھی آپ کو روشنی دے گی۔ یہ ہمیشہ اپنے پاس یہ لاٹھی رکھتے تھے۔ جو میں نے حدیث تلاوت کی ہے اس کا واقعہ اور ہے۔ عشاء کی نماز ہو گئی، آپ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حجرے میں تشریف لے گئے، اور موسم ابر آلود ہو گیا، گرج چمک کی آواز آنے لگی، جیسے سخت تیز بارش آنے لگی ہے، انتہائی تاریکی ہو گئی۔ آپ مسجد کو دیکھنے کے لیے کہ کوئی شخص ہے یا نہیں ہے، یا چلے گئے ہیں، بارش آنے لگی ہے،
آپ اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہو کر چلے گئے تھے۔ انتہائی تاریکی تھی، تو جیسے بجلی چمکی تو مسجد کے سین میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے، تو آپ نے فرمایا کہ قتادہ میرے آنے تک گھر نہ جانا، جب میں آؤں گا پھر اس کے بعد گھر جانا، بس یہ جملہ کہہ کہ آپ اندر تشریف لے گئے۔ گھر سے اپنی لاٹھی لائے، عصا مبارک، اور پھر یہ جملے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے، فرمایا خذ ھذا یا قتادہ، یہ لاٹھی لے لو، یضیء لک امامک عشرا وخلفک عشرا، یہ لاٹھی آپ کو روشنی دے گی، آپ کے سامنے 10 گز اور آپ کے پیچھے 10 گز، یہ لاٹھی سنبھال کے رکھنا۔ چنانچہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ انتہائی تاریکی میں یہ لاٹھی میں ساتھ لے کے گیا اور مسلسل یہ روشنی دیتی گئی، میں نے اپنی زندگی میں اس کو سنبھال کے رکھا، جب بھی ایسی تاریکی میں مجھے روشنی کی ضرورت پیش آئی تو اس لاٹھی سے کام لیا ہے۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے اور اسی طرح انتہائی تاریکی کا سامنا ہوا۔ ہم نے عرض کیا کہ حضرت کچھ نظر نہیں آ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ یوں کر کے شہادت کی انگلی یوں اٹھائی تو فرمایا کہ اب نظر آ رہا ہے؟ وہ آپ کی شہادت کی انگلی پورے اس قافلے کو روشنی دینا شروع ہو گئی۔ فرمایا آپ نظر آ رہا ہے، اپنا سامان وغیرہ دیکھ لو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکات، یہ من جانب اللہ عنایات تھیں جن کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ غزوہ بدر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا ہیں گرفتار ہو گئے، اور بھی بہت سارے مشرکین مکہ کے بندے گرفتار ہوئے تھے، تو آپ نے سب کے اوپر فدیہ مقرر کیا کہ تمام قیدیوں پر 40 اوقیہ فدیہ ہے، وہ جمع کرائیں اور ان کو رہائی مل جائے گی۔ لیکن اپنے چچا کو کہا کہ آپ نے فدیہ 100 اوقیہ جمع کرانا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عقیل کو کہا کہ آپ نے 80 اوقیہ جمع کرانے ہیں۔ بعد میں تو یہ حضرات مسلمان ہو گئے۔ حضرت عباس نے جو آپ کے چچا ہیں کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں فقیر ہوں۔ آپ نے فرمایا چچا جی جب جنگ کے لیے آ رہے تھے، بھتیجے کے مقابلے میں جنگ کے لیے آ رہے تھے، تو ام فضل کو 2 سونے کی اینٹیں کس نے دی تھیں؟ اپنی بیوی کو تم نے 2 سونے کی اینٹیں دیں، وہ کس نے دی تھیں؟ اور یہ کہا تھا کہ اس جنگ میں میں مر گیا تو ان سے گزارا کرنا، اور میں واپس آ گیا تو پھر اور بھی آپ کا خیال کروں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے، کہنے لگے دل تو پہلے بھی یہ چاہتا تھا کہ اپنے بھتیجے کی بات مان جاؤں، لیکن آج اس آپ کی خبر سے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کے پاس واقعتاً ہی وحی آتی ہے، جبرائیل آتے ہیں، اب سوائے اللہ کے اور کس نے آپ کو بتایا ہے؟ تو یہاں پر قرآن مجید کی آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، فرمایا یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم لمن من الاسرى، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى، کہ اے نبی آپ فرما دیجئے ان کو جو قیدی ہیں کہ تمہارے دل میں جو نیکی ہے، جو کہہ رہے ہو سکتا ہے اسلام میں داخل ہو، یقینی بات ہے اسلام میں داخل ہو تو اس سے بہتر نیکی اللہ پاک تمہیں عطا کریں گے، یغفر لکم ذنوبکم،
اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، اور اللہ سب دیکھنے والا، سننے والا، جاننے والا ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر اسلام کا اعلان کیا، جو بعد میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی آ گئے۔ یوں اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مقامات پر من جانب اللہ عطا کی گئی ہے۔ غزوہ بدر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو تشکیل دے رہے تھے کہ آپ نے یہاں بیٹھنا ہے، آپ نے یہاں بیٹھنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، تشکیل کے بعد آپ دعاؤں میں مصروف ہو گئے اور مسلسل دعا مانگتے رہے، اور ایک جملہ بار بار دہراتے تھے اپنی دعا میں۔ فرمایا اللہم انجزنی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک هذه الإصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض أبدا، اللهم أنجزني ما وعدتني۔ اے اللہ، جو آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، آج اس مقام پہ اس وعدے کو پورا کر دے۔ اللہم ان تہلک هذه الإصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض أبدا۔ اے میرے معبود، یہ میری مختصر سی پونجی اگر اس مارکے میں آج ہلاک آپ نے کر دی، ہونی تو آپ کے امر سے ہے نہ ہلاکت، بھلے شہادت بھی ہو تو پھر بھی آپ کے امر سے شہادت ہونی ہے۔ یہ میری مختصر سی پونجی اگر اس مارکے میں آپ نے ہلاک کر دی تو پھر میری سوچ یہ ہے کہ لا تعبد فی الارض ابدا، پھر روئے زمین پر صحیح معنی میں آپ کا نام لینے والا، آپ کی عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ ادھر آیت نازل ہو گئی، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون۔ اے نبی، پریشان ہم آپ کو نہیں ہونے دیں گے۔ آج اس پہلے مارکے میں، یہ یوم الفرقان میں، مقام بدر میں، اس پہلے مارکے میں ہم نے حق و باطل کو جدا کر دینا ہے، حق کو فتح عطا کرنی ہے، باطل کو مغلوب بنا دینا ہے۔ لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون۔ آج حق کا بول بالا ہو جائے گا، ظاہری اعتبار سے، فوجی قوت کے اعتبار سے بھی آج حق کا بول بالا ہو جائے گا، اگرچہ کافر پریشان ہوتے رہیں۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ آپ کی دعا کو، آپ کے رونے کو، آپ کے آنسو بہانے کو، آپ کی گریہ زاری کو میدان بدر میں جو آپ نے کی ہے، آپ کے رب نے قبول کر لی ہے، اور اس قبولیت کا نقد مظاہرہ اللہ رب العزت یوں کر رہے ہیں کہ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ 1000 لشکر اپنے آخری نبی کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے فرشتوں کا بھیج رہا ہوں۔ 1000 لشکر کے 2 لیڈر ہوں گے، فرشتوں کے 1000 لشکر کے
دو قائد ہوں گے، ایک جبرائیل قائد ہوگا اور 500 فرشتے اس کے زیر نگرانی جنگ کریں گے۔ ایک جھنڈا جبرائیل کے ہاتھ میں ہوگا اور اس کے ماتحت 500 فرشتے آپ کی مدد کے لیے لڑیں گے، اور ایک جھنڈا میکائیل کے ہاتھ میں ہوگا اور اس کے زیر تحت 500 فرشتے آپ کی مدد کے لیے نکلیں گے۔ یہ میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوئی اور اسی میں یہ گرفتار ہوئے اور پھر فدیہ دے کے آپ نے چھوڑا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر میں تشریف فرما ہے اور اس غزوے میں کافی وقت خرچ ہوا ہے۔ قلعے ایک فتح ہوا، دوسرا فتح ہوا، تیسرا فتح ہوا، اور اس میں آپ کے احوال کو دیکھ کر کئی لوگ مسلمان بھی ہوتے رہے۔ اس میں ایک دیہاتی حاضر خدمت ہوا، عرض کرنے لگا کہ اللہ کے رسول، میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں آپ کا طریقہ کار اپنے ساتھیوں کے ساتھ کتنا عجیب ہے، کتنی شفقت غالب ہے آپ کی۔ تو آپ نے فرمایا اچھی بات ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے، جو میرے ساتھ جڑ جائے نا دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا آپ یہاں کیا کام کرتے تھے؟ عرض کیا حضرت میں بکریاں چراتا تھا، تو جو مال غنیمت کی بکریاں تھیں آپ نے اس دیہاتی شخص کو یہ فرمایا کہ آپ ان کا خیال رکھو اور چراؤ۔ چنانچہ یہ چرانے لگ گئے، فتح ہو گیا خیبر سارا، کچھ تھوڑا ہی حصہ رہتا تھا، آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا اور اس میں اس دیہاتی کا حصہ بھی رکھ لیا جو بکریوں کی نگرانی کے لیے آپ نے بھیجا تھا۔ وہ شخص آ گیا، آپ نے اس کو فرمایا کہ یہ آپ کا حصہ ہے مال غنیمت کا، آپ بھی بیت المال کا ہی کام کر رہے تھے۔ تو وہ عرض کرنے لگا کہ حضرت میں تو اسلام اس لیے لایا ہوں کہ دنیا میں آپ کا دیدار نصیب ہو جائے اور آخرت میں آپ کے ساتھ جنت مل جائے۔ میں ان بکریاں اور اس مال غنیمت اور اس طرح کا ذرہ برابر بھی شوق نہیں رکھتا ہوں، نہ میری ضرورت ہے۔ میں جہاد میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ زندگی کی دو ہی تمنائیں ہیں، ایک آپ کا دیدار تھا وہ نصیب ہو گیا، اب آخرت میں آپ کی معیت میں جنت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جہاد کرو، شہید ہو جاؤ گے تو یہ مقام بھی مل جائے گا۔ یہ شخص جہاد کے لیے نکلا، جو تھوڑا سا علاقہ ابھی خیبر کا رہتا تھا، اور اسی میں وہ سارے جمع ہو چکے تھے، جو ان کلوں سے بھی بھاگ بھاگ کر جو زیادہ پہلوان تھے نا وہ سب اس میں جمع ہو چکے تھے۔ یہ شخص شہید ہو گیا، علاقہ فتح ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے کی طرف جب تشریف لے گئے تو اس دیہاتی صحابی کو آپ نے پہچان لیا، اور صحابہ کرام نے اتنا نہیں پہچانا۔ تو آپ نے اس وقت اس دیہاتی صحابی کے لیے میدان خیبر میں ایک دعا کی، فرمایا اللہم ھذا عبدک خرج مہاجرا فی سبیلک وقتل شہیدا وانا علی ذالک شہید، اللہم ھذا عبدک، اے اللہ یہ آپ کا عبادت گزار بندہ ہے، خرج مہاجرا فی سبیلک، آپ کے راستے میں ہجرت کر کے میرے پاس پہنچا ہے،
قتل شہیدا، اس مارکے میں شہید ہو گیا ہے، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ شَهِيدٌ، اور میں اس کے ایمان پر، اس کے اخلاص پر، اس کی شہادت پر میں خود گواہ ہوں۔ پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ تو بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب اور اوصاف کی کر رہا ہوں کہ یہ شخص آپ کی شفقت، مہربانی، تبسم کو دیکھ کر فریفتہ ہوا ہے، اور آپ کی اخلاق کی تلوار بڑی تیز تھی۔ یہ تلوار تو دوستوں مجبوراً چلائی گئی جب دشمن اپنے گھروں میں بھی نہیں رہنے دیتے تھے۔ مدینہ طیبہ کو نیست و نابود کرنے کا دشمن نے پروگرام بنایا تھا۔ آپ نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھوڑا مانگا۔ جب یہ اطلاع ملی تو پورے مدینے کا آپ نے احاطہ کیا، پورے مدینے کا، اور یہ سست گھوڑا تھا۔ آپ کی برکت سے یہ ایسا چست اور مضبوط ہوا کہ آپ مدینے کا چکر لگا کر صحابہ کو اطلاع دی کہ بے فکر ہو کر آرام کرو، کوئی دشمن مدینہ کے ارد گرد قریب میں نہیں ہے، اور یہ گھوڑا تو سست نہیں، یہ تو سمندر ہے، کان بحرن، یہ تو سمندر کی موجوں کی طرح تیرتا ہوا جاتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو دشمن اپنے گھروں میں بھی نہیں رہنے دیتا تھا، تو پھر گھر میں بھی اگر کوئی دشمن حملہ کرے، اس کا دفاع نہ کیا جائے تو یہ تو بغیرتی ہے، بزدلی ہے۔ یہ تلوار جو چلی لوہے کی، یہ مجبوراً چلی۔ اگر یہ تلوار چلنی ہوتی اس طرح تو مکہ کے 13 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام اجازت ہی لیتے رہے کہ حضرت ہم کب تک پستے رہیں گے، خدا را ہمیں اجازت دیجئے، ہم کچھ تو کر سکیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اجازت نہیں ہے۔ لیکن جب ہجرت کر کے آپ مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ میں بھی نہیں رہنے دیتے تھے۔ یہ دشمن مسلمانوں کو اپنے ملک میں بھی رہنے نہیں دیتا۔ یہ دشمن ایک ہی چیز سے ٹھیک ہوتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئی ہے۔ آپ کو جہاد والا نبی، یہ لقب ہے نا آپ کا، جہاد والا نبی۔ جب مسلمان جہاد کی کوشش کو چھوڑے گا تو دشمن مسلمان کو اپنے گھر میں بھی اطمینان کے ساتھ نہیں بیٹھنے دے گا۔ سوئے رہو حکمرانوں ہمارے، سوئے رہو بادشاہوں اور باشندوں، فوجیوں، پولیس، تمام نوجوانوں، جب تک تم سر بکف ہو کر میدان عمل میں جہاد کے لیے نہیں اترو گے، اس وقت تک دشمن اطمینان سے اپنے گھروں میں نہیں بیٹھے گا۔ یہ بیٹھتا ہی تب ہے کہ جب مسلمان قوت کے ساتھ میدان میں آئے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ شخص آپ کے اخلاق پہ عاشق ہو کر اسلام قبول کر رہا ہے۔ آپ کی اخلاق کی تلوار بڑی غالب رہی ہے، یہ دوسری تلوار مجبوراً چلائی گئی ہے۔ زید بن سعنہ یہودی ہے، بعد میں رضی اللہ تعالی عنہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب، اوصاف، خوبیاں، بشارتیں، علامات پڑھی تھی۔ ساری علامتیں میں دیکھ چکا تھا، 2 علامتیں رہ گئی تھیں۔ میں ہر روز آتا تھا، بیٹھتا تھا، مجلس میں جاتا تھا، گفتگو سنتا تھا، لیکن ان 2 علامتوں میں میں کامیاب نہیں ہو سکا کہ وہ آزما سکوں، دیکھ سکوں، پڑتال کر سکوں۔ وہ 2 علامتیں یہ تھیں کہ اس نبی کی حلم، بردباری، اس نبی کا حوصلہ اس کے غصے پر غالب رہے گا۔ لوگ برا بھلا بھی کہہ دیں گے، سختی بھی کر لیں گے، گلے شکوے بھی کر لیں گے، اس نبی کے چہرے سے تبسم ہی نکلے گا۔ یہ ایک خوبی تھی۔ اور دوسری یہ کہ وقت زیادتی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی زیادتی کر بھی رہا ہو
بالفعل زیادتی ہو رہی ہو، تو تب بھی آپ کا حوصلہ غالب رہے گا، حوصلے میں کمی نہیں آئے گی۔ ایک تو عمومی فضا میں آپ کا حوصلہ غصے پر غالب رہے گا، اور ایک جب کوئی زیادتی کر بھی رہا ہو تب بھی آپ کے حوصلے میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ تند خو ہو کر اور غصب والے جملے نہیں ارشاد فرمائیں گے۔ میں بیٹھا رہا، آتا رہا، جاتا رہا، لیکن ان دو باتوں میں میں نہ پہچان سکا، کوئی واقعی سامنے نہیں ہوتا تھا۔ تبسم تو ہر وقت ہی دیکھتے تھے۔ ایک وقت جناب کو غلے کی ضرورت پیش آئی، آپ نے فرمایا کسی سے ادھارا لے لو پھر دے دیں گے۔ تو میں نے کہا جی میں ادھارا دے دیتا ہوں، دے دیا ادھارا، اور باقاعدہ طے ہو گیا کہ فلانی تاریخ کو یہ غلہ یا اس کے جو اتنی رقم ہے وہ آپ کو مل جائے۔ لیکن وہ ابھی دن نہیں آئے تھے، ایک جنازے میں آپ تشریف لے گئے، اور جب واپس آ رہے تھے تو میں نے آپ کی قمیض کو زور سے پکڑ لیا کہ بنو عبد المطلب تمہارا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں سے قرضے لو اور ان کو نہ ادا کرو، تمہارا طریقہ یہی ہے، تم یوں ہی برے لوگ ہو۔ میرے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، تو حضرت عمر فاروق کی آنکھیں اپنے اس بھنور میں ایسے گھومنے لگی سرخ ہو کر جیسے کشتی سمندر کے بھنور میں پھنس کر گھومتی ہے۔ کبھی مجھے دیکھیں، یہ زید بن ثانہ کہتے ہیں، کبھی مجھے دیکھیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھیں، لیکن آپ کے چہرے پہ تبسم ہے۔ فرمایا دے دیں گے، کوئی بات نہیں، دے دیں گے۔ حضرت عمر نے اجازت چاہی کہ حضرت اس نے بے ادبی کی اور اس کا وقت بھی ابھی پورا نہیں ہوا، آپ خود فرما رہے ہیں۔ فرمایا کوئی بات نہیں عمر، اس کا حق ہے، یہ سختی کر سکتا ہے۔ آپ یہ کرو کہ اس کو کہو کہ بھائی آرام سے مانگو، ادب کا خیال رکھو، اور مجھے یہ کہو کہ حضرت ہم ادا کر لیتے ہیں، کتنا ہے آؤ ادا کرتے ہیں، سختی نہ کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت میں ادا کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کا اتنا دینا ہے اور اس کو 20 ساعت زائد دے دینا کہ جو اس کے ساتھ آپ نے سختی کی اور اس کو آنکھیں دکھائیاں، یہ اس کا بدلہ ہے۔ یہ شخص گئے حضرت عمر کے ساتھ، اپنا وہ وصول کر لیا، وہ فالتو بھی وصول کر لیا، اور پھر حاضر خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے۔ عرض کیا اللہ کے رسول، نہ میں نے قرضہ لینا تھا نہ دینا تھا، ایک مدت کی آزمائش تھی، بس آپ کے حوصلے اور حلم کو غالب دیکھنا تھا، غصے پر وہ دیکھ لیا ہے، یہ غلہ بھی آپ کا ہے اور میں بھی آپ کا ہوں۔ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ اس کو پڑھائے۔ یہ زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک زید بن دسنہ ہیں جن کو مشرکین مکہ نے گرفتار کیا تھا، حضرت خبیب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور زید بن دسنہ کو، وہ جو 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ وہ حضرت خبیب اور زید بن دسنہ ہے کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا، مشرکین مکہ نے ان کے لیے پروگرام بنایا کہ ان کو سولی پہ لٹکائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ استرا چاہیے تاکہ میں اپنی صفائی ستھرائی کر لوں، شہادت ملنے والی ہے۔ ایک اچھے انداز میں انسان جب کسی کا مہمان بنتا ہے نا تو سج کر جاتا ہے، میں اللہ کا مہمان بننے والا ہوں۔ شہید تو اللہ کا مہمان ہے نا، قرآن مجید نے اعلان کیا نا، یرزقون عند ربہم فرحین ولا تقتلوا فی سبیل ولا تقولوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ۔ میرے راستے میں جان کے نذرانے دینے والوں کو مردہ نہ کہو، میرے راستے میں جان کے نذرانے دینے والوں کو مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربہم،
युर्ज़क़ून फ़रहीन बिमा आताहुमुल्लाह, ये अल्लाह के यहाँ रिज़्क़ खाते हैं, रिज़्क़ पाते हैं, नेमतों को देखकर खुश होते हैं। ज़ैद ने कहा मुझे उस तरह चाहिए, शहादत होने वाली है, अल्लाह का मेहमान बनने वाला हूं, साज कर जाऊंगा। उस तरह दे दिया, उस मुशरिका खातून ने उस तरह दे दिया। और इसी का बेटा दौराने सफाई ज़ैद या हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु की गोद में बैठा हुआ है। इस मुशरिका खातून की चीख निकल गई दोस्तों कि इन्होंने अभी इस सहाबी को सूली पे चढ़ाना है, और इसी सहाबी की गोदी में सूली पे चढ़ाने वालों का बेटा बैठा हुआ है, छोटा सा चूजा बैठा हुआ है। चीख निकल गई मुशरिका खातून की। हज़रत खुबैब ने उस खातून को खिताब करके कहा घबराओ नहीं, मैं उस हस्ती का नाम लेने वाला हूं कि जिसको हर तरह सताया गया और उससे अफ़्व दरगुजर के पैगाम ही निकलते रहे। मैं हरगिज़ इस बेटे को कोई नुकसान नहीं दूंगा। वो खातून कहती है एक गोदी के एक हिस्से में वो हमारा बच्चा बैठा हुआ है और एक हाथ में हजरत ज़ैद के उस्तरा है और गोदी के दूसरे हिस्से पे अंगूर रखे हुए हैं। उस हाथ से जो खाली है अंगूर तनावल कर रहे हैं। मैंने पूछा ज़ैद ये अंगूर कहां से आए? मौसम तो मक्का में अंगूरों का नहीं है, किसी फ्रूट का नहीं है। तो इस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया कि जिसके नाम लेने वाले हैं उसको भी और उसके मानने वालों को सब बेमौसमे फल दिए जाते हैं। मेरा कोई कमाल नहीं, जिस नबी पर मैंने ईमान लाया उस नबी के नाम का कमाल है कि मुझे गिरफ्तारी में हाथ पांव जकड़े हुए हैं, गिरफ्तारी के आलम में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत बेमौसमे फल खिला रहा है। फिर इसको हरम से बाहर निकाला गया कि तुझे सूली पे चढ़ाते हैं। इस सहाबी रसूल ने मुशरिकीन मक्का को ये खिताब करके कहा मुझे 2 रकातें अदा करने दो कि जिंदगी का आखिरी काम मेरे आका ने ये फरमाया हुआ है, जिसका जिंदगी का आखिरी काम अच्छा होगा मैदान हशर में यूं ही हशर होगा उसका। 2 गाना जल्दी अदा किए और फिर उसके बाद मुशरिकीन को खिताब करके फरमाया इस सहाबी ने, मैं चाहता तो लंबे 2 नफल पढ़ सकता था, लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया कि तुम लोग यूं ना समझने लगो कि ये सूली से डर रहा है। मैं सूली से शहादत से डरने वाला नहीं हूं, इसलिए जल्दी 2 गाना पढ़ कर आ गए। सूली पे लटकाया गया। मुशरिकीन मक्का में से एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस रज़ाकार के ईमान को आजमाना चाहा। कहा ज़ैद ये तो जरा कह दो कि मेरी जगह पे सूली में मेरी जगह पे मेरा आका मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता तो आपको मुमकिन है हम छोड़ दें। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी गर्दन को ऊंचा करके कहा ओ कम बख्तो सुन लो, तुम ये कहते हो कि सूली की जगह पे मेरा आका होता, याद रखो अगर रास्ते में कहीं कांटा हो और खतरा हम महसूस करें कि हमारे नबी को चुभ जाएगा, मेरे जैसे हजारों रज़ाकार जान का नजराना दे देंगे लेकिन अपने नबी के पांव में कांटे की चुभन बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम ये कैसे कहते हो कि मेरी जगह पे सूली में मेरा रसूल हो, लगा दो सूली, लेकिन सुन लो मेरी बात। फरमाया फलस्तु बाली हीना उक्तलु मुस्लिमन, सूली पे चढ़कर फंदा भी खींचने वाला है
اور اللہ کے رسول کا صحابی یہ ترانہ گا رہا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ فَلَسْتُ بَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، مجھے کوئی ناراضگی نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان ہو کر شہید کیا جا رہا ہوں۔ فَلَسْتُ بَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنبٍ لِلْكَانَ لِلَّهِ مَسْرَعِي، جس حالت میں میرا رب چاہے موت دے دے، سب کو اس نے موت کے پیغامات سنانے ہیں، مجھے میرے رب نے سولی کی شکل میں موت دینی ہے، میں اس پہ خوش ہوں۔ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاءُ، وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاءُ عَلَىٰ أَيِّ أَوْ يُبَارَكَ عَلَىٰ أَوْصَالِ شَلْوٍ مُمَزَّعِي، اللہ رب العزت اگر چاہے تو میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں اور ان ٹکڑوں میں برکت رکھ دے، اسلام کی سربلندی کا پیغام میری شہادت کے ٹکڑوں میں رکھ دے، اللہ اگر چاہے تو یوں بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، اور جس شخص نے سوال کیا تھا اس نے صحابی کی استقامت دیکھ کر وہ شخص بھی پھر مسلمان ہو گیا تھا کہ یہ کتنے عجیب لوگ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، آپ کے خادم ہیں، آپ کے گھر کبھی کبھی آپ تشریف لے جاتے تھے، گویا خدام کے گھروں میں جانا ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، سنت سے ثابت ہے۔ دوستو کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں ہے، اس کی نظر میں تو وہی ہے جس کی اندر کی پونجی اونچی ہے۔ تو کیا خبر کون بڑا ہے اور کس کی لو اللہ کے ساتھ کتنی قریب ہے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، نہیں جاننا چاہیے، یہی حکم ہے شریعت کا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دن کو آپ ہمارے گھر میں تشریف لائے اور قیلولے کے لیے لیٹ گئے، تو میں نے دیکھا کہ پیشانی کے اوپر بھی قطرے پسینے کے نمودار ہو رہے ہیں اور بازوؤں پر بھی۔ تو امی میری شیشی لے کے آئی کہ حضرت کے ان قطروں کو شیشی میں بند کر دو۔ میں نے کہا امی یہ کیا بات ہے؟ کہا پھر عطر کے طور پر خوشبو کے لیے استعمال کریں گے، دیکھو نا پورا گھر خوشبو ہے، بعد میں بھی خوشبو، ابھی اسی راہ سے کوئی گیا ہے، ابھی اسی راہ سے کوئی گیا ہے، پتہ دیتی ہے شوخی نقش پا جس کی۔ حدیث میں آتا ہے آپ جس راستے سے گزر جاتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سمجھ جاتے تھے کہ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ بعض اصحاب سیر نے تو یہ لکھا ہے کہ گلاب آپ کی ذاتی خوشبو ہے، گلاب آپ کی ذاتی خوشبو ہے، آپ کے جسم، آپ کے کپڑوں، آپ کے پسینوں سے ہر وقت گلاب کی خوشبو آتی تھی۔ لگاتے اکثر عود تھے یا عنبر، لیکن گلاب آپ کی ذاتی خوشبو تھی۔ اس لیے تو امیر شریعت نے یہ بات کہی، فرمایا ہزار صبح بہار از نگاہ می چکدش، ہزار صبح بہار از نگاہ می چکدش، کہ جنود سائے زلف کی سیاہ می چکدش، چمن چمن گل نسریز اقص رخ ریزد، سبد سبد گل خنداں زرامی چکدش، ببیش گائے جمالش جلال سر بسجود، بپیش گائے جمالش جلال سر بسجود،
چے خنداؤ چے تبسم کی شہادت بحضور صدا آفتاب بزیر گلیم بھی رکشد زی نور چہرہ کے دمرا کی مامی چکدش نگاہ کنید ببخت بلند بیوازنے نگاہ کنید ببخت بلند بیوازنے کہ از کنار غریبش کی مامی چکدش ایک بیوہ عورت کی نگاہ پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دعوت نکاح دے دی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. تو کیا قسمت اس کی کھلی, اس بیوہ خاتون کی کیا قسمت کھلی کہ اللہ نے اس کے دامن میں سراج منیر دے دیا. ہزار صبح بہار از نگامی چکدش. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اللہ نے اتنی چاشنی رکھی تھی, اتنی نورانیت رکھی تھی, آپ کی نگاہ میں اتنی رونق رکھی تھی کہ ہزار بہاروں کو جمع کر دو اس کی رونق کی, ہزار بہاروں کو جمع کر لو ان کی رونقوں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کی رونق غالب رہے گی. لگتا یوں ہے کہ ہزار بہاریں بھی اپنی رونق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے حاصل کرتی ہیں. چمن چمن گل نسری زی عکس رخ ریزد سبت سبت گل خندہ زرامی چکدش. ہم نے باغوں میں جا کر دیکھا ہے وہاں پھولوں کی مختلف خوشبوئیں آتی ہیں, کئی نرسریوں کو دیکھا ہے خوشبوئیں آتی ہیں, لیکن جب ہم نے اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سونگی تو ہمیں دنیا کے باغوں اور نرسریوں کی خوشبو کم معلوم ہوئی, اور لگتا یہ ہے کہ یہ دنیا کی نرسریاں اور حدائق اور باغیچے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشبو حاصل کرتے ہیں. رب العزت ہمیں صحیح معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم